نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين صدق الله العظيم. یہ سورۃ قصص کا چھٹا رکوع ہے. گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں ایسی قوموں کی ہلاکت اور تباہی و بربادی کا بیان کیے ہیں کہ جو قومیں معاشی طور پر تو بہت زیادہ ترقی کر جاتی اور ان کی معیشت ظلم و عدوان اور تکبر و غرور پر مبنی ہے، یعنی معاشی ترقی ان کو فساد اور خرابی اور تباہی و بربادی کی طرف لے جاتی ہے اور ان میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے. کمزور طبقات پر ظلم و زیادتی کرنا، ان کے حقوق کو غصب کرنا اور ایک طبقے کا ملک کی وسائل پر قابض ہو کر اپنی معاشی ترقی کا سامان بہم پہنچانا. جب اس طرح کے معاشرے وجود میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ان کو تباہ و بربادی سے دوچار کرتا ہے. میں وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، اتنی ایسی آبادی ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا جب ان کی معیشت کے اندر تکبر و غرور پیدا ہو، ظلم و عدوان پیدا ہو اور انہوں نے اپنے وسائل کا غلط استعمال کیا، انسانیت پر ظلم بربریت کے لیے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. یہ دیکھ لو ان کے کھنڈرات، ان کے مکان، ان کی رہائشیں، ان کے وہ عالی شان محلات کہ جب ان پر تباہی و بربادی آئی تو وہاں وہ رہ نہیں سکتے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور قرآن نے ایک اور بات بھی سمجھا دی کہ دیکھو اللہ چاہے کتنا بڑے سے بڑا کوئی ظالم، کتنی کوئی قوم، کتنی بڑی سے بڑی فسادی کیوں نہ ہو جائے، اللہ پہلے انہیں تنبیہ کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں اور اپنی ان غلط روش سے باز آئیں. چنانچہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی تباہی و بربادی کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک ان کی کسی مرکزی شہر میں کسی اپنے ہادی رہنما اور رسول کو بھیج کر انہیں خبردار نہ کرتا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. اور دوسری بات یہ بھی بتائی قوموں پر دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ صرف ان کی ظلم و عدوان کی وجہ سے. دنیا میں اللہ کا عذاب اعتقاد کی وجہ سے نہیں آتا. اگر کسی کا عقیدہ اللہ پر وحدانیت کا نہیں دی ہے دنیا میں اللہ اسے بھی موقع دے غلط رستہ. لیکن جب دنیا میں کوئی قوم کوئی
حکمران کوئی طاقت و قوت انسانی حقوق غصب کرنے لگتی ہے، ان کے اوپر ظلم کرنے لگ پڑتی ہے اور لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانیاں کھڑی کرنے لگ پڑتی ہے، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے۔ اسی بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَمَا كَانَ مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ جب اللہ آبادیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے تو اسی وقت کرتا ہے جب وہ ظالم ہو، جب ظلم و عدوان کو اپنی عادت بنا دیں پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ آج کے رکوع کی جو ابتدائی آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں اور اسی طرح جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کی آخرت کے اندر جو سزا ہوگی، آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا اور آخرت میں جو ان کی گرفت ہوگی اس کا بیان ہے۔ آخرت میں جہاں ان ظالموں کو بھی سزا ملے گی، وہاں ان بد عقیدہ لوگوں کو بھی سزا ملے گی کہ جنہوں نے اپنے فکر، اپنے نظریے اور سوچ کے اندر ہی شرک پیدا کر دیا، جو کہ بنیاد ہے دنیا میں ہر ظلم خرابی کی، ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کا وعدہ کس کا ہے؟ وعدًا حسنا، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھائی ہے، اچھی زندگی ہے، کامیاب زندگی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور یقیناً یہ وعدہ ان کا پورا ہوتا رہے گا، اب وعدے کے مطابق یہ اچھائی ان کو ملے گی، تو ولاقی۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جو بدماشیاں کی، ظلم کیا، دنیا میں عیاشیاں کی، لیکن دوسری طرف کوئی نیک عمل نہیں، اچھی زندگی نہیں، بد اخلاقی اور بد کرداری کی زندگی۔ دنیا کا یہ ٹھاٹ باٹ، دنیا کی یہ مال و دولت، دنیا کی یہ عزت، کیا اس کی بنیاد پر جب یہ کل قیامت کے دن پکڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے مجرموں کی طرح، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ان کو جکڑ کر کہا جائے گا فرشتوں کو ان کو حاضر کرو، جہنم میں ان کو پھینکو۔ تو بتاؤ ان میں سے کون بہتر ہے؟ جب قریش مکہ حضرت یاسر، حضرت بلال اور اس طرح کے کمزور صحابہ کی زندگیاں دیکھتے تھے، ظاہر ہے جن کی بیچاروں کی معاشی حالت کمزور تھی، غلام تھے، لیکن دوسری طرف ان کا کردار بڑا عالی شان ہے، سوچ بڑی عمدہ ہے، یہ دنیا میں انسانیت کی فلاح و کامیابی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے سرگرم ہے۔ معاشی طور پر ان کی حالت ہوتی ہے، مکہ کی یہ رئیس، سردار، چودھری وڈیرے ان کو دیکھ کر کہتے ہیں اگر اسلام لانے کے بعد ایسے ہی ہونا ہے نا تو پھر بہتر ہے کہ ہم جس طرح ہیں مزے تو کر رہے ہیں نا، وہی ٹھیک ہے ہمارے، ہم ان طرح کی تکلیفوں اسی کو ظاہر ہے یہ ظالم ان کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، غلام تھے شروع میں تو ان کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی اور مالی حالت میں کچھ نہیں تھی، کمزور تھی، کہتے تھے اگر یہ اس طرح ہے نا، یہ لوگ ہیں عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ بلال ہیں، یاسر ہیں، یہ صہیب ہیں، یہ ان کی جس طرح کی زندگی ہے اگر اسی طرح ہی ہم نے اسلام لانے کے بعد بھی ہونا ہے تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ جو آج تمہیں مالی طور پر، مسائل کے طور پر کم نظر آ رہے ہیں لیکن ان کا کردار اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، با اخلاق و با کردار ہے، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی اس اچھائی کی بنیاد پر کل اللہ ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازے اور ولاقی، وہ وعدہ ان کے ساتھ پورا ہوگا۔ کیا یہ وہ ان کے مقابلے میں لوگ
جن کے پاس ہم نے ان کو مال و دولت دیا ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی، تمام متانا متاع حیاتی دنیا کے اندر تم نے ان کو ساز و سامان دیا ہے، لیکن ثم هو یوم القیامت من المحضرین، کل قیامت کے دن مجرموں کی طرح پکڑ کے جب پیش کیے جائیں گے تو کیا یہ ان کے برابر ہوں گے وہاں؟ اصل تو کامیابی وہاں کی۔ پچھلی آیت میں بھی فرمایا نا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے نا دنیا میں یہ تو بدلے کے لیے تھوڑا سا سامان ہے، فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینت ہوا۔ اصل جو اللہ کی طرف سے انعامات ملنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نعمتیں تیار بندوں کے لیے، اپنے مخلص بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہے، وہ ہوا وما عند اللہ خیر وابقا، وہی بہت بہتر اور دیر پا ہے، باقی رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں آج عقل نہیں آ رہی؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، جس کی بات سب سے بڑھ کر سچی بات ہے، کوئی اس کے مقابلے میں سچی بات نہیں ہو سکتی۔ وَيَوْمَ يُنَادِي، کل قیامت کے دن جب اللہ ان ظالموں کو، ان کافروں کو پکارے گا اور ان سے پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے وہ تمہارے، کہاں ہے وہ میرے شریک جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ لوگ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا هؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ یعنی قرآن میں دوسری جگہ پر ذکر کیا نا کہ دنیا میں امام دو طرح کے، ایک ائمۃ الہدایہ جو انسانوں کو ہدایت کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، دوسرے ائمۃ الضلالت جو گمراہی، ظلم، بدماشی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے بھی پیروکار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے، لیڈر بھی وہاں کل قیامت کے دن اعتراف کر کے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم غلط راستے پر اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ویسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، غلط راستے پر تھے۔ وہ ان پر لعن طعن کریں گے۔ قرآن نے ذکر کیا دوسری جگہ پر کہ وہاں وہ کہیں گے، کف افسوس ملتے ہوئے پیروکار اپنے جب لیڈروں کا وہاں حال دیکھیں گے، ان کی برات دیکھیں گے، کہیں گے کاش ایک دفعہ دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیج دے تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم ان سے ایسی برات کا اعلان کریں گے جیسے آج بھی ہم سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے سوائے افسوس کہ وہاں اور کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو دوبارہ نہیں دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ایک ہی موقع اور مہلت اللہ نے دی ہے، اس سے جس نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں۔ اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، تو وہ کہیں گے، لیڈر کہیں گے کہ ہم تیری حضور برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری پرستش اور بندگی اور اطاعت نہیں کرتے تھے، کیونکہ تو اپنی خواہشات تھی، یہ تو در حقیقت اپنے مفادات کے لیے ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے، کچھ فائدہ ان کو مل جاتا تھا اور ہم ان کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے۔ ماں کام نہیں جانا ہے، ہماری عبادت نہیں کرتے۔ وہاں یہ گمراہ لیڈر صاف انکار کر دے گی، برات کا اعلان کرے گی اپنے پیروکاروں سے۔ اس لیے جھوٹے مفاد پرست لیڈروں اور رہنماؤں سے برات کا اعلان، آج برات کا اعلان کرنے کے لیے مسلمان کو کہا گیا تبرأنا الیک، کل وہ برات کا اعلان کریں گے، آج ہمیں کہا گیا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اعلان کرو ہم وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہر فاجر ظالم ہم اس سے برات کا اعلان کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان سے بچیں، وگرنہ کل قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور پھر دوسری طرف ان پیروکاروں کو
لیڈر جب برات کے اعلان کریں گے تو پیروکاروں کو بلایا جائے گا، ان کو کہا جائے گا ہاں بھائی تم بتاؤ، بلاؤ اپنے شرکاء کو دنیا میں جن کے پیچھے تم دوڑیں لگایا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کا معنی اطاعت کے لیے، غلامی کے لیے، بات ماننے کے لیے، تو جن کی تم بات دنیا میں مانا کرتے تھے، جن کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، ان کو آج بلاؤ، فداؤ، وہ تمہاری مدد کریں۔ دنیا میں تو ان کی سپورٹ سے تم ظلم کیا کرتے، اپنے مفادات لیا کرتے تھے، آج بلاؤ ان کو، آج انصاف ہوگا۔ فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے گے۔ لیڈر ان سے برات کے اعلان کریں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، پیروکار بھی اور لیڈر بھی عذاب دیکھیں گے اور کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، آج سوچ کر کہتے ہیں کاش کہ وہ ہدایت پر ہوتے، سیدھے راستے پر ہوتے۔ آج وہ کہیں گے کاش کہ ہم سچے لوگوں میں ہوتے، امام ائمۃ الہدایت کی پیروی کرتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پھر فرشتہ ان کو پکار کر کہے گا اور پوچھے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن فرشتہ ان کو پکار کر کہے گا، ان سے پوچھے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، سچے ہادیوں اور رہنماؤں کو جب انہوں نے تمہیں بلایا تھا، تمہیں دعوت دی، تمہیں اللہ کی دین کی طرف، اللہ کے احکامات و پیغام کی طرف بلایا تھا، تو تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت تو بڑی تمہارے اندر فرعونیت تھی، رعونت تھی، تکبر و غرور تھا، بتاؤ اس وقت تم نے کیا جواب دیا تھا؟ ماذا أجبتم المرسلین، کوئی جواب نہیں آگے بڑھ پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ سچے لوگ بھی تو تمہیں سمجھاتے تھے، ان کی بات تم نے کیوں نہیں سنی؟ جب وہ تمہیں بات کہتے تھے تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ان کی خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی جواب، کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس وقت تو صاف کہیں گے فَأَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا، اللہ ہم بھی گمراہ تھے اور لیڈر بھی ہمارے گمراہ تھے، ہمارے لیڈر بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ کوئی جواب مثبت ان کے پاس اس وقت نہیں ہوگا۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، اس دن اللہ کے غیظ و غضب اور داشت سے ایک دوسرے سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتے، کوئی مدد بھی نہیں مانگ سکتے، وہ مانگیں گے تو کہیں سے کوئی مدد آئے گی نہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں فَأَمَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کی، غلطی ہو گئی، اس نے اللہ سے دنیا میں توبہ کر لی، اپنے غلطیوں سے معافی مانگی، وآمن، اور وہ اللہ کی تعلیمات پر یقین لے آیا، ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور پھر ان تعلیمات کے مطابق اس نے اچھا کردار ادا کیا، فعسى ان يكون من المفلحين، یقیناً یہ لوگ ہوں گے جو فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، یہ کامیاب ہوں گے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جیسے دنیا میں ظالم قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، اسی طرح ان کو سزا آخرت میں بھی، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح بد عقیدہ قومیں اور افراد جو دنیا میں اللہ کی تعلیمات پر یقین و ایمان نہیں رکھتے، چاہے وہ دنیا میں صحیح اور اچھی زندگی گزارتے رہے، ظلم نہیں بھی کیا، لیکن اس بد عقیدگی کا، غلط نظریے اور سوچ کا، اس کے اثرات بہت صورت انہیں آگے مبتنے ہوں، کیونکہ ان کا نظریہ اور فکر تو صرف دنیا تک کا تھا نا۔ جس کا نظریہ اور فکر کام اچھا کرنے کے پیچھے جتنا بڑا ہوگا، آج ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یار ایک اچھا کام کر رہا ہے دنیا میں، اس کو کیوں سزا ملے؟ بھائی ہر کام کے پیچھے ایک سوچ اور نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ ایک آدمی کام کرتا ہے صرف دنیا کے اندر ہی اچھا بننے کے لیے اور دنیا ہی میں عزت و تعریف چاہنے کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، دنیا ہی کے اندر ہی اس کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، اللہ دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں، وہ عزت دے دیتے ہیں، اس کی ناموری ہو جاتی ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں تھا تو آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں اس کی جو دوسری سزا ہے اسے بھگتنی پڑے گی۔ صرف تم نے اس دنیا ہی کو سامنے کیوں رکھا
اللہ کے پیغمبروں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ آگے بھی زندگی ہے، اب یہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی نے دنیا ہی میں غلط کام کیا، ظلم اور فساد کیا، وہ تو آخرت میں بڑا مجرم بن کر سامنے لایا جائے گا، تو ان کی سزا جو آخرت میں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔